جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رشوت کے طور پہ امریکہ میں ایک 3 بیڈ روم کا فلیٹ مبینہ طور پہ کسی کو دیا گیا، یہ الزام کس نے کس پہ لگایا، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ پاکستان کا جو سویلین انٹیلیجنس ادارہ ہے IB، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور میں نے ایک دفعہ ایک ٹی وی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ حالیہ تاریخ میں پاکستان کی جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس میں بہت سارے طبقات، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کافی ناراضی کا اظہار کیا، لیکن اس حوالے سے کچھ مزید چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شعور اور کلٹ کے حوالے سے بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے، کچھ اس حوالے سے چیزیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے آج کے پروگرام میں۔ لیکن پہلی خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو مختلف جو چینلز ہیں انہوں نے بھی رپورٹ کیا، مختلف جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ سامنے دا نیوز کی خبر ہے کہ IB جو پاکستان کا سویلین انٹیلیجنس ادارہ ہے، انٹیلیجنس بیورو، اس کا سٹیٹس جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اس کو ایک ڈویژن بنا دیا گیا ہے۔ اب اس کے جو DG ہوں گے جناب وہ ایز اے سیکٹری ایکٹ کریں گے۔ پہلے یہ کیبنٹ ڈویژن کے نیچے ہوتے تھے، ان کے بہت سارے جو معاملات ہیں آلدو کہ ان کو وزیر اعظم ایک طرح سے ڈائریکٹ ہی ڈیل کرتے تھے، لیکن وہ کیبنٹ سیکٹری کے یہ لوگ نیچے آتے تھے۔ کبھی ان کو اگر کوئی چیز چاہیے ہے، کوئی بجٹ کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی ایشو ہے تو وہ ان کے تھرو چیزیں جاتی تھیں، لیکن اب ان کو خود ایک باقاعدہ ڈویژن بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ نگراں وزیر اعظم صاحب نے جناب اس حوالے سے نوٹیفیکیشن، فارمل نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایشو کیا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک بحث ہو سکتی ہے کہ جی نگراں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس طرح کا سٹیپ کیسے لے سکتے ہیں، کیا ان کے پاس مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ کیا یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، اس حوالے سے میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی، IB کے جو اپنے سورسز ہیں ان سے بھی بات ہوئی، سینئر لیول پہ جو ماضی میں IB میں سرو کر چکے ہیں ان لوگوں سے بھی بات ہوئی، اور میں نے جو دیگر انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان سے بھی بات کی۔ ہر طرف سے ایک ہی وائب ملی کہ یہ بڑا اچھا ڈیسیجن ہے، یہ جو ادارہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کام کرتا ہے، اور پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیوروکریسی میں پھنس کے رہ جاتی ہیں، اور IB کو اکثر ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن IB آپ کی عالمی سطح کے اوپر بھی کام کرتی ہے۔ دنیا بھر میں جہاں پہ آپ کے سفارت خانے ہیں وہاں پہ بھی وہ اپنے کام کرتے ہیں۔ مختلف جو ہے جو انٹیلیجنس گیدرنگ کرنی ہوتی ہے، پاکستان کے خلاف جو کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی، اور یہ ڈائریکٹ ایک طرح سے سویلین جو پرائم منسٹر ہیں ان کے انڈر ہوتے ہیں۔ تو IB کے حوالے سے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے، جتنا مضبوط ہو اس سے پاکستان مضبوط ہوگا۔ تو جو میں نے اس کے حوالے سے انفارمیشن اکٹھی کی ہے، ہماری انفارمیشن کے مطابق حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، سینیٹر مشتاق صاحب نے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ جی ہاں جی، سینیٹر مشتاق، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں۔ آپ کو پتا ہے دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی یہ کالز آ رہی ہیں، اور جس قسم کا یہ الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، دنیا بھر سے لوگ تنقید کر رہے ہیں، اور اب الیکشن کمیشن کے اوپر کافی زیادہ دباؤ ہے۔ کیا وہ مستعفی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ مستعفی ہوں گے، لیکن مطالبہ کرنا یا اس طرح کی کوئی چیز سامنے رکھنا تو یہ جو سیاسی جماعتوں کا حق ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان الیکشن سے متاثر ہوئے ہیں۔ اچھا، ان الیکشنز کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ ملک میں ایک طرح سے وہ موبائل سروس بند کر دی گئی، اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکس جو ٹویٹر ہے اس کی سروسز بحال نہیں ہو رہی ہیں۔ اب 3-4 روز ہو گئے ہیں، آج آلموسٹ چوتھا روز ہے۔ اس کو الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے، اس کو دیگر جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، عرب نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے، مقامی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، فوربس اس کو رپورٹ کر رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ جو سروسز ہیں ایکس کی وہ اس طریقے سے بحال نہیں ہو سکی۔ اور اس سارے عرصے کے دوران ہمارے جو نگراں وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، وہ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس وغیرہ بھی کرتے رہے۔ جی ہاں جی، ٹویٹر کے اوپر انہوں نے ٹویٹس وغیرہ بھی کی ہیں، اور اس کے اوپر بھی لوگ لکھ رہے ہیں کہ جناب ٹویٹر تو پاکستان کے اندر ایکس جو ہے اس کی تو سروس جو ہے لمیٹڈ ہے، تو کیا آپ VPN لگا کے کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ نیٹ بلاکس جو ہے اس نے بھی اس کو رپورٹ کیا۔ آپ کو پتا ہے واچ ڈاگ ہے وہ انٹرنیٹ کا، برطانیہ میں بیسڈ ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں کہاں کہاں انٹرنیٹ کی سروس کو روکا جا رہا ہے۔ اب یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ ایک بنیادی انسانی حقوق کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس کو دنیا بڑا سیریس نظر سے دیکھتی ہے۔ تو یہ پاکستان میں ایکس کا اتنی دیر بند رہنا، پھر ہم دوسری طرف سے ایلن مسک کو ٹویٹر کے اوپر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ میسج کرتے ہیں، ٹیگ کرتے ہیں کہ ایلن
تم انڈیا میں یہ انویسٹ کر رہے ہو، تم چائنا میں وہ انویسٹ کر رہے ہو، تم پاکستان میں آ کے یہ انویسٹ کرو. بھائی وہ اس نے آگے سے کہنا کہ تمہارے ملک میں تو 4 دن سے میری سروس ہی صحیح نہیں چل رہی ہے، پتہ نہیں کون سی فنی خرابی ہے. یہ میں جو کہتا ہوتا ہوں FUNNY والی فنی نہیں، یہ فے نون چھوٹی یہ والی فنی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات نہیں چل رہے. اچھا اینی وے، کاکڑ صاحب نے جو ہے ٹویٹس وغیرہ کی اور ان کے نیچے کمیونٹی نوٹ بھی لگ گیا. کاکڑ صاحب نے کہا کہ the people of Pakistan have spoken with clear voice on February 8 کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کی. اس کے نیچے جناب لوگوں نے جو باتیں کی تو ٹویٹر نے کمیونٹی نوٹ لگا دیا. اسی طرح 8 فروری کو بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اس کے اوپر بھی جناب نیچے کمیونٹی نوٹ لگا ہوا ہے. ریڈرز نے کانٹیکسٹ ڈالا ہوا ہے کہ جناب کیا کچھ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ملک کے وزیر اعظم کی ٹویٹس کے اوپر، نگراں وزیر اعظم کی ٹویٹس کے اوپر اس طرح اگر کمیونٹی نوٹ لگ رہے ہیں تو یہ کوئی تمغہ ہے، اس میں کارکردگی تو نہیں ہے. یقیناً اس پہ تھوڑی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کس طرح کی چیزیں ان کی ٹویٹس پہ لگ رہی ہیں. اور دوسری طرف آپ کے ملک میں ایکس کی سروس، ٹویٹر کی سروس لمیٹڈ ہوئی ہوئی اور نگراں وزیر اعظم اسی کے اوپر ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی تھوڑا سا ایشو ہے. باقی تو پورا پاکستان ہی ٹویٹس کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے اس کی تفصیلات میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں حامد میر صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کی ہوئی ہے، میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا. گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے نگراں وزیر اعظم صاحب کو دوسری دفعہ بلایا تھا لیکن وہ نہیں گئے تھے. اب یہ حامد میر صاحب کی جو ٹویٹ ہے کہ عدالت نے 2 دفعہ بلایا لیکن یونیورسٹیوں میں لیکچر کے دوران قانون کی بالادستی کے علم بردار وزیر اعظم دونوں دفعہ پیش نہیں ہوئے. بلوچ طلبہ کی بازیابی کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو 28 فروری کو دوبارہ طلب کر لیا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ لیکچر دنیا کو دیتے ہیں، آپ ادھر بھی جا کے باتیں کرتے ہیں، آپ یونیورسٹیوں میں بھی جا کے لیکچر دیتے ہیں. بنیادی سی چیزیں ملک کی ایک عدالت آپ کو بلا رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ وہاں پہ نہیں جاتے؟ اتنا بھی ٹائم آپ نہیں نکال سکتے. تو حامد میر صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا یہ پوائنٹ تو بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا امریکہ میں جناب 3 بیڈ روم کا فلیٹ دیا گیا، 25 کروڑ روپیہ پاکستانی ادا کیا گیا. یہ مبینہ طور پہ الزام لگا ہے راجہ ریاض صاحب کی جانب سے کہ مبینہ طور پہ جو کمشنر راولپنڈی ہیں ان کو یہ سب کچھ دیا گیا اور اس کے بعد ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا. ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے. میں نے راجہ صاحب سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا جب کوئی انکوائری ہوگی تو وہ ثبوت پیش کر دیں گے اور انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ ٹیلی فون کالز کی اس کی مدد سے بھی چیزوں کو ثابت کر دیں گے. راجہ ریاض صاحب کا الزام ہے کہ جی فیصلہ آباد کا کوئی اوورسیز پاکستانی ہے جس نے ادھر امریکہ میں یہ 3 بیڈ روم کا فلیٹ کمشنر راولپنڈی کو مبینہ طور پہ دیا، ساتھ 25 کروڑ روپے پاکستانی رقم دی مبینہ طور پہ. ہم نے اس کا کوئی ثبوت نہیں دیکھا. یہ وہ الزام ہے جس کو آپ سامنے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ایک میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی کہا، یہ ہم نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. پھر گزشتہ روز انہوں نے میرے پروگرام کے اندر مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی یہ کہا اور میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی ایسا فورم آئے گا تو میں ثبوت پیش کر دوں گا. اب یہ کمشنر صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب سے انہوں نے وہ بیان دیا تو مختلف چیزیں ان کے حوالے سے کہی جا رہی ہیں. پہلے تو کہا گیا کہ ان کا ذہنی توازن ہی درست نہیں ہے، حالانکہ میں نے مختلف لوگوں سے بات کی، ان کے حوالے سے پوچھا، انہوں نے ہر کسی نے بتایا کہ انتہائی توانا شخصیت ہیں اور بڑے عقل مند ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ماضی میں نون لیگ کی حکومت کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں. پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کا کوئی تھوڑا اتنا نہیں بنتی تھی، مونس الہی صاحب کے ساتھ، لیکن چودھری جو غلام حسین صاحب ہیں سینئر صحافی، انہوں نے ملاقات کروائی تھی مونس الہی صاحب سے ان کی جب ان کا دور حکومت تھا تو یہ ان کے ساتھ بھی کام کرتے رہے اور ایک مطلب ہر حکومت میں یہ کام کرتے رہے اور ایک جو ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ مینٹلی بالکل سین انسان ہے، بالکل عاقل بالغ انسان ہے. خدا نخواستہ ان کا کوئی دماغی ایشو نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کو اٹھایا گیا. اس کے اوپر یہ میں نے ایک تصویر دیکھی انٹرنیٹ کے اوپر اور اس میں یہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، سامنے آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اس ملک کا یہی المیہ ہے، جو بھی سچ بولتا ہے اسے ذہنی مریض قرار دے دیا جاتا ہے. کانسٹیبل شاہد جٹ، جی ہاں جی، کانسٹیبل شاہد جٹ صاحب نے مبینہ طور پہ یہ کہا ہے. ان کی یہ تصویر اس کو گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ساتھ ان کا یہ کال ہے، ان کا یہ کوٹ ہے. اب اس کی تصدیق کرنے کے لیے پہلے ہم نے سوچا کہ کانسٹیبل شاہد جٹ صاحب کو فون کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کہا ہے. پھر دوسری دفعہ مشورہ کیا ہم نے تو ہم نے پھر فیصلہ یہی کیا کہ ان کو ڈائریکٹ اپروچ نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. البتہ ان کا یہ مبینہ کوٹ چل رہا ہے کہ جو بھی سچ بولتا ہے اس کو ذہنی مریض قرار دے دیتے ہیں پاکستان کے اندر. اچھا جی، نگران وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جلاؤ گھراؤ والے بعض عناصر سول سرونٹس کو بلیک میل کر رہے ہیں.
یہ جیو نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, دیگر میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا. اور آگے میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ ریاست پاکستان سول سرونٹس کو ان کی آئینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے تحفظ دے گی. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے, آئینی ذمہ داریوں کے لیے تحفظ تب تک ملے گا جب تک آپ آئینی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے. کوئی بھی شخص آئین توڑے, قانون توڑے, چاہے وہ عام شہری ہو چاہے وہ سول سروینٹ ہو, قانون کا اطلاق تو اس کے اوپر ہوتا ہے. پھر بہت سارے ایسے الزامات لگتے رہے, بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں جہاں پہ کہا گیا کہ ہیومن رائٹس کے ایکسیسز ہوئے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس پہ کہا, عالمی سطح کے اوپر آوازیں آئیں, اور پھر وہ ڈاکومنٹریز وغیرہ بھی آ رہی ہیں, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں نے بھی آپ کے ساتھ تقریباً 3-4 مہینے پہلے غالباً اپنے ایک ولاگ کے اندر بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بالکل ایک طریقے سے ان نوٹس چلی جائیں گی. ان کا ریکارڈ تو بنے گا, ریکارڈ بن رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے, الزامات لگ رہے ہیں, obviously پھر ان کی تحقیقات بھی ہوں گی. اور جس طریقے سے پولیس کا کردار رہا, جس طریقے سے لگا ایسے کہ جناب عدالتیں جو ہیں کسی بندے کو رہا کرتی ہیں لیکن پولیس اس کو رہا نہیں کرتی. پھر آپ نے دیکھا کہ توہین عدالت کے کیسز چل رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اسلام آباد انتظامیہ کے خلاف. پھر اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس چلے. پھر ہائی کورٹس کی آبزرویشنز ہیں کہ جناب ہمارے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا. چودھری پرویز رائی صاحب کو کہا گیا کہ گھر چھوڑ کے آئے, راستے میں اسلام آباد پولیس ان کو اٹھا کے ادھر لے کے آ گئی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں یقیناً یہ جو سول بیوروکریٹس ہیں وہ سارے ان کے اوپر الزامات آتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی تحقیقات نہیں ہوں گی یا ان کے اوپر کوئی جو ہے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوگا. موجودہ حکومت نہیں کرتی تو ہو سکتا ہے کہ اگلی حکومت کرے, وہ بھی نہ کرے. تو جو اس میں ہے جن افسران کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں ان کی پوری وہ ایک طرح سے فہرست تیار ہوئی ہوئی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو ڈی آر اوز تھے یا پھر جو آر اوز تھے ان کا کیا کنڈکٹ رہا, ایم پی او کے کس نے آرڈرز جاری کیے. الیکشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ کاغذات چھینے گئے, آر اوز کے آفس سے لوگوں کو اٹھایا گیا. وہ سب کچھ اب ریکارڈ کا حصہ ہے. تو لوگ تنقید بھی کریں گے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ تنقید آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہونی چاہیے. یہ دھمکیاں نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ سول سرونٹ ہو جائے یا کوئی بھی شخص ہو جائے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت کام کرتا ہے اور اس کے ماتحت ہے. اگر اس نے کہیں پہ قانونی کوئی خلاف ورزی کیا تو آپ عدالت میں رجوع کریں, آپ اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کریں. یہ کہنا کہ جناب ان کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ بھی رویہ قطعاً مناسب نہیں ہے. اور تحفظ آپ کو تب تک حاصل ہے جب تک آپ آئین کی حدود کے اندر رہ کے کچھ بھی کرتے ہیں, چاہے وہ صحافت ہو, چاہے وہ وکالت ہو, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ نوکری ہو. ہر چیز آپ کچھ اس کے حدود اور قیود ہوتے ہیں جو آئین نے پیرامیٹرز بنائے ہوئے, اس کے اندر رہ کے آپ کو کرنا پڑتا ہے. دل تو ہمارا بھی بہت چاہتا ہے کہ ہم یہ بھی کہہ دیں, ہم وہ بھی کہہ دیں, ایسی مسالہ دار باتیں کریں کہ ہمارے جو ویوز ہیں وہ ایسے اوپر جائیں کہ لوگ کہیں کہ جناب کیا بات ہے, کاظمی صاحب نے تو پھٹے چک دیے, یہ ہو گیا. نہیں, لیکن ہم سب کو تھوڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ ضروری ہے کہ کہیں پہ آپ کے اوپر کوئی بھی ذمہ داری ہو تو اس ذمہ داری کو آپ ذمہ داری سے ادا کریں. اچھا, حالیہ عرصے میں ہم نے ایک اور وہ صحافت کی ایک اور جانرا دیکھا, اس لیے کہ صحافت میں مختلف وہ آپ اقسام صحافت کی کہہ سکتے ہیں, مختلف جانراز ہوتے ہیں. کوئی سپورٹ جرنلزم کرتا ہے, کوئی شو بز جرنلزم کرتا ہے, کوئی کرنٹ افیئرز کے حوالے سے کرتا ہے, کوئی انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے کرتا ہے. اور باقاعدہ جب آپ صحافت کو پڑھیں یا مختلف بڑے بڑے اداروں میں کام کریں تو اس کی مختلف جو بیٹس ہوتی ہیں, مختلف جانراز ہوتے ہیں, اس کو دیکھا جاتا ہے. ہم جب یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ ہفتے میں ہم نے 2 ایسی خبریں لے کے آنی ہیں جو نہ نیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں نہ لوکل میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں, یورپ سے, برطانیہ سے, اس لیے کہ ہم برطانیہ میں پڑھ رہے تھے تو وہ ہمیں خبریں لے کے آنی ہوتی تھی. تو ایک ہمارا کلاس فیلو تھا, وہ عجیب خبریں لے کے آتا تھا کہ جناب کتے کی بلی سے لڑائی ہو گئی, اور وہ ایسی خبر ہوتی تھی. تو وہ ہم اکثر ہنستے ہوتے تھے. تو ہمارے جو پروفیسر صاحب تھے ان کا تعلق آسٹریلیا سے تھا, اور وہ بڑے عرصہ اے بی سی جو آسٹریلین براڈ کاسٹر ہے اس میں انہوں نے 20-25 سال سے زیادہ عرصہ کام کیا تھا. اب وہ برطانیہ میں مقیم ہے, تو وہ ہیڈ تھے ہمارے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے بھی. تو وہ ہمیں پڑھاتے ہوتے تھے, تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ یار یہ جو خبر ہے نا اس کی اپنی نیش ہے. اگر آپ کچھ اخبارات اٹھائیں یورپ وغیرہ میں تو وہاں پہ ایک سیکشن ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ویئرڈ نیوز, مطلب کہ بالکل عجیب و غریب خبریں. تو وہ بھی اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں, وہ لوگ دیتے ہیں. پر اینی وے, ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, واپس میں پاکستان کی طرف آتا ہوں. تو پاکستان میں بھی صحافت کے مختلف جانراز ہیں, اور ایک جانرا ہم نے دیکھا کہ جس میں آ کے صحافی کہہ رہے ہوتے تھے کہ جناب
بڑی طاقت سے یہ ہو جائے گا، فلانا کو رگڑ کے رکھ دیا جائے گا، مطلب کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی کو معافی نہیں ملے گی، اور اگر جو ہے یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا. اور جس قسم کا وہ میسج دیتے تھے اور ابھی بھی دیتے ہیں کہ اور اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے، تو میں اس وقت بھی عرض کرتا تھا کہ یار یہ اس سے کوئی حالات بہتر نہیں ہوں گے. آپ اگر آ کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی ایسی کی تیسی، آپ جو مرضی کر لیں، آپ کی جو مرضی خواہش ہے، آپ کی جو مرضی ول ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا کیونکہ حکومت کا منشا یہ ہے یا حکومت کے اندر کسی ادارے کی منشا یہ ہے، تو کیا اس سے حکومت کے لیے یا ریاست کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی یا خدا نہ خواستہ کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں تلخی پیدا ہوگی؟ تو اس سے کتنا وہ سرو ہوا، کیا ہوا؟ اب اگین وہ ایک اور چیز ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کہ جی جتنا مرضی مینڈیٹ ہے کوئی مینڈیٹ نہیں مانے گا، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. میرے خیال میں اس قسم کے جو پیغامات ہیں آئی ڈونٹ نو کہاں سے آتے ہیں، کون دیتا ہے، لیکن اس سے قطعاً عوام اور ریاست کے درمیان جو رشتہ ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا، اس سے تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے کہ یہ کہنا کہ جناب عوام جو مرضی کہہ لے، عوام جو مرضی کر لے، اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو یہ کہتا رہوں کہ جناب آپ نے جس مرضی کو ووٹ دیا، آپ نے میاں صاحب کو الیکٹ کیا، آپ کی ایسی کی تیسی، کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ کاکڑ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی مرضی سے چیزیں کریں گے، کیونکہ جی عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی مرضی سے کام کرے گا، یا میاں صاحب نے فیصلہ کر لیا، تو کیا آپ کے دل میں اس نظام کے لیے، اس چیز کے لیے کوئی نرمی پیدا ہوگی یا مزید کوئی تلخی پیدا ہوگی؟ تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا جانرا تھا جو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 5-6 مہینوں کے دوران اس حوالے سے بہت ساری اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں اور وہ اس طرح رپورٹ ہوئی، اس طرح لوگوں نے بہت ساری باتیں کی. اس سے کتنا فائدہ ہوا یا کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی ہم میسج دے رہے ہیں. ایک اور شخصیت کا جناب کلپ وہ میں دیکھ رہا تھا، پاکستان کے کوئی دانشوری ہوں گے، اور وہ جناب الیکشن کے نتائج کو وہ جرمنی میں جو ہوا تھا دوسری جنگ عظیم سے پہلے فلانی شخصیت جیت گئی تھی، کیا اس کو وہ جمہوریت ہوگی یا فلانی جگہ پہ کوئی پتہ نہیں بالکل کوئی بیوقوف آدمی جیت گیا ہے، اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ جو عوامی مینڈیٹ ہے اور وہ جو ووٹ کی عزت ہے اور وہ جو جمہوریت پسندی ہے، وہ اس 2 سال کے دوران ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو گئی، وہ اچانک غائب ہو گئی. یہاں پہ یہ تھا کہ وہ ووٹ کو عزت دینی ہے تو صرف اس ووٹ کو عزت دینی ہے جو مجھے پڑے یا جو میری مرضی کے مطابق پڑے. یہاں پہ کہا گیا کہ یہ کلٹ ہے اور یہ شعور ہے. کبھی انہوں نے کوشچن نہیں کیا کہ خالی پیٹ ننگے پاؤں پراڈو کے آگے بھانگڑے ڈالنے والا باشعور جو ہے وہ ووٹر ہے، باشعور وہ جیالہ ہے، باشعور وہ متوالا ہے، باشعور وہ کارکن ہے، لیکن یونیورسٹی سے ایجوکیٹڈ جو بچہ ہے اور یا پھر یونیورسٹی میں جو پڑھ رہا ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ بندہ ہے، اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ جناب کلٹ ہے. مطلب کلٹ تو پھر آپ ہیں جو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو عوام کی جو شعور ہے، جو عوام کی منشا ہے، اس کی توہین کرنے کے لیے آپ ہر وقت تلے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کو زیادہ ووٹ پڑے تو اس کو نہ مانا جائے، اس کو زیادہ ووٹ پڑے تو اس کو نہ مانا جائے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ ہماری حالیہ تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایکسپوز ہوئے ہیں، جو ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے، جو آئین پسندی کی بات کرتے تھے، جو جمہوریت پسندی کی بات کرتے تھے. جو ہی انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مرضی کے جمہوریت نہیں آ رہی اور ہمارے مرضی کے جمہوری لیڈر آگے نہیں آ رہے، تو اچانک ان کے خیالات، ان کے تمام چیزیں جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہو گئیں. پورا ان کا کوئی الگوریتم ہی خراب ہو گیا اور ایک دم سے ان کے سامنے جو چیزیں آنا شروع ہو گئیں، وہ نہ اس میں جمہوریت آپ کو نظر آتی ہے، نہ اس میں آئین پسندی آپ کو نظر آتی ہے. 2 سال کے اندر جو وقت کے اوپر انتخابات نہیں ہوئے، اس میں کتنے لوگوں نے واویلا کیا. یہ اسی بحث میں آپ کو ڈالتے رہے کہ یہ 4-3 کا بینچ تھا، تو یہ 8-9 کا بینچ تھا، تو یہ 2/2 کا بینچ تھا، تو یہ 6/9 کا بینچ تھا. بھائی جو انتخابات نہیں ہوئے وہ تو 100/100 لکھا ہوا ہے نا آئین کے اندر کہ جناب 90 روز کے اندر کروانے ہیں، وہ نہیں کروائے. وہ کس نے نہیں کروائے؟ اس کے خلاف کون قراردادیں پیش کرتا رہا؟ اس کے خلاف کون ٹی وی پہ آ کے باتیں کرتا رہا؟ کس نے کہا کہ ہم عدالت کا حکم نہیں مانیں گے؟ اس میں کون سی ایسی جو راکٹ سائنس ہے یا الجبرا ہے؟ لیکن وہ جو اپنا اندر کا ان کا شعور ہے وہ جو ہے ان کو وہ یہ بتاتا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات ہو تو وہ کلٹ ہے. یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. میرے خیال میں اگر آپ نے ملک کو آئین اور جمہوریت کے اصولوں کے مطابق چلانا ہے تو وہ اصول پھر ان کا اطلاق ہر کسی پہ ہونا چاہیے. میاں صاحب جیتے اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے اس مینڈیٹ کی،
بلاول صاحب جیتے ہیں اس مینڈیٹ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, خان صاحب جیتے ہیں اس مینڈیٹ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, جو جیتے اس کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فلانا بندہ نہیں ہونا چاہیے, فلانا بندہ نہیں ہونا چاہیے, پھر آپ کہہ دیں عوام کو کہہ دیں کہ ان کو مائنس کر دیں. اگر علی امین گنڈا پور کے اوپر صحافیوں کو اعتراض ہے یا کسی شخصیت کو اعتراض ہے تو بھائی پھر وہ کہہ دیں عوام کو کہ علی امین گنڈا پور کو ووٹ نہ دیں. خیبر پختونخوا کے اندر ساری جماعتوں نے, بڑی جماعتوں نے جتنا مل کے ووٹ لیا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے اکیلے ان سے زیادہ ووٹ لیا ہے. تو پھر آپ کس منہ سے ان کو لیکچر دے سکتے ہیں کہ جناب اس کو دو یا اس کو دو, یا یہ جو ہے اس کی وزارت اعلیٰ ٹھیک نہیں ہے یا اس کی ٹھیک نہیں. عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا انہوں نے انہی کے حوالے کرنی چیزیں. کے پی اسمبلی کے لیے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے ہیں. یہ جیو نیوز کی خبر ہے, سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. خیبر پختونخوا میں ہونے والے حالیہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 30 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کر ریکارڈ قائم کر دیا. ملک کی 4 بڑی پارٹیوں کے امیدوار مل کر بھی اتنے ووٹ حاصل نہ کر سکے, اور یہ آزاد امیدوار تھے. ان کے مختلف سمبل تھے. اگر ان کا ایک سمبل ہوتا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے اور ووٹ پڑنے تھے. اب کتنی کنفیوژن پھیلی ہوگی کہ ایک شہر کے اندر درجنوں جو ہے وہ سمبلز تھے مختلف قسم کے, ایک شہر میں 2 درجن سمبل تھے, لیکن اس کے باوجود ان کو ریکارڈ ووٹ ملے. اگر ان کا ایک سمبل ہوتا تو پھر آپ دیکھتے کہ کس جگہ پہ چیزیں ہوتی. ابھی بھی جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی سپلٹ مینڈیٹ آ گیا ہے, دیکھیں پی ٹی آئی کو اتنا پڑا ہے اور اس کو اتنا پڑا, نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کو نہ الیکشن کمپین کرنے دی گئی, ان کی لیڈرشپ جیل کے اندر ہے. الیکشن سے کچھ دن پہلے 3 مقدمات میں ان کو سزائیں سنائی گئی. ان کے پاس بیٹ کا سمبل بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی پرفارمنس اتنی اچھی. اگر یہ ساری چیزوں کی ان کو اجازت ہوتی, وہ اپنی الیکشن کمپین بھی چلاتے, جلسے جلوس بھی کرتے, ان کے پاس سمبل بھی ہوتا, تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کتنا زیادہ اور ووٹ پڑنا تھا. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب یہ سپلٹ مینڈیٹ ہے, کسی کو اتنا ملا ہے کسی کو اتنا ملا ہے, یہ جو ہے انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ایک طرح سے بیانیہ ہے. یہ حقائق کے منافی ایک بیانیہ ہے. اس لیے کہ حقائق کیا ہیں زمین کے اوپر وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو اتحاد ہوا ہے اس حوالے سے بھی کچھ خبریں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. لیکن پہلے جو زمینی حقائق کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ زمینی حقائق کیا ہیں, یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. یہ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اب اس تصویر کو آپ دیکھیں اور اپنے ذہن میں رکھیں. جو اکثر آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر, میڈیا کے اوپر بڑے بڑے سیاستدان اپنے بچوں کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ فلانے نے ماشاءاللہ آکسفورڈ سے یہ کر لیا, فلانے نے جناب امریکہ سے یہ ڈگری حاصل کر لی, اور بڑی خوبصورت سی وہ تصویر ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ فلانا وہاں کا ایجوکیٹڈ ہے, فلانا آکسفورڈ کا ایجوکیٹڈ ہے, اور وہ بڑی پڑھی لکھی بات کرتا ہے, بڑی زبردست بات کرتا ہے. لیکن یہ جو حکمراں طبقہ ہے, یہ جن کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں, ان کے زمینی حقائق کیا ہیں وہ اس تصویر کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ ایک سکول ہے جناب, یہ پاکستان کے بچوں کا سکول ہے, یہ میرے بچوں کا سکول ہے, یہ آپ کے بچوں کا سکول ہے, یہ 24 کروڑ جو عوام ہے یہ ان کے بچوں کا سکول ہے. یہ لیول ہے, یہ عوام کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے, عوام کے لیے یہ سہولتیں ہیں. اور دوسری طرف جو حکمراں طبقہ ہے اس کے لیے کیا کچھ ہے وہ آپ کے سامنے. یہ جو سکول ہے نا, یہ ایک سمبل ہے, یہ جو عمارت ہے یہ ایک سمبل ہے. یہ سندھ کے ایریے کی ہے, اور غالباً یہ جو ہے بدین کا جو حاجی ہاشم چانڈیو یوسی ہے سیال, وہاں کے ایک سکول کی ہے. یہ سندھ سے کسی شخصیت نے مجھے بھیجی ہے, لیکن یہ میں ایز اے ایگزامپل یوز کر رہا ہوں. میں کچھ سندھ حکومت کو یا صرف سندھ کی قیادت کو خدا نہ خواستہ ٹارگٹ نہیں کر رہا. یہ تصویر دیکھیں اور آپ اس تصویر کو ذہن میں رکھنا. اور دوسری طرف فورن ایجوکیٹڈ وہ جو ہماری ایلیٹ ہے, جو حکمران طبقہ ہے, ان کے بچوں کی تصاویر اپنے ذہن میں آپ نے رکھنی ہے. آپ نے رکھنا ہے کہ وہ ان کے انسٹاگرام پہ کیا تصویریں ہوتی ہیں, ان کے سوشل میڈیا پہ کیا تصویریں ہوتی ہیں, اور یہ پاکستان کے بچوں کی تصویر ہے. تو یہ وہ 2 پاکستان ہیں جن میں ہم رہ رہے ہیں. عام پاکستانی کا یہ پاکستان ہے, عام پاکستانی کی یہ جمہوریت ہے, عام پاکستانی کے یہ رائٹس ہیں. اور یہ جو تصویر ہے یہ مختلف فیلڈز کو شو کرتی ہے. یہ صرف اس سکول تک محدود نہیں ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ انصاف لینے جائیں تو عام پاکستانی کو ان حالات کا سامنا ہے, ان کو شاید آکسفورڈ لیول کا سامنا ہے یا آکسفورڈ لیول کی سہولتیں ہیں. اگر وہ کسی اور جگہ پہ جائیں, عام پاکستانی کے لیے یہ چیز ہے, ان کے لیے اس لیول کی چیز ہے. اگر آپ پانی پینے جائیں تو عام پاکستانی پانی پی کے ہیپاٹائٹس کے مرض کا شکار ہو رہا ہے, وہ فرینچ منرل واٹر پی رہے ہیں. تو یہ حکمراں طبقہ
جو آکسفورڈ میں پڑھتا ہے, جو جناب مہنگے مہنگے کپڑے پہنتا ہے, اور اکثر جب میں یہ بات ٹی وی پہ بھی کہتا ہوں کہ فلانے نے ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوئے, تو وہ کہتے ہیں یہ جی بڑی چھوٹی سی بات ہے, یہ کیا بات ہو گئی, یہ تو ذاتیات ہے. نہیں, یہ ذاتیات نہیں ہے. آپ ان لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں کہ جن کے بچوں کے اسکولوں پہ چھتیں بھی نہیں ہیں, اور ان میں سے آدھے سے زیادہ بچے ایسے ہوں گے جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوگی. تو آپ لاکھوں روپے کی جوتیاں پہنتے ہیں, آپ کروڑوں روپے کی گھڑیاں پہنتے ہیں, آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, تو آپ کیسے ان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ ان کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں؟ آپ یقیناً آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ ان کے حقوق کا تحفظ کریں, مجھے آپ کی نیت میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ اس لیول پہ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ کے یہ مسائل ہی نہیں ہیں. جب تک آپ کی یہ مسائل نہیں ہوں گے تو آپ کیسے آپ کو ادراک ہوگا کہ اصل مسائل کیا ہیں؟ پر اینی وے, یہ وہ ریالٹی ہے پاکستان کی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. دو طرح کے پاکستان ہے, ایک عام پاکستانیوں کا پاکستان ہے, ایک اس اشرافیہ کا پاکستان ہے, وہ جو ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان کے اوپر, جو ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے, جو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولتا ہے, اور جس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جناب جو ساری چیزیں ہیں وہ بس ایز لانگ ایز ہمارے حق میں چلتی رہے, تو وہ جمہوریت بھی ہے, وہ شعور بھی ہے, وہ جناب انسانی حقوق بھی ہیں, وہ ترقی بھی ہے, وہ سب کچھ ہے. لیکن اگر ہماری منشا کے خلاف عوام نے کوئی بات کر دی تو وہ کلٹ بھی ہے, وہ جو ہے بے شعور بھی ہے, وہ انتہا پسند بھی ہے, وہ پاپولسٹ بھی ہے, وہ یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. اچھا جی, سنی اتحاد کونسل کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد یا الحاق ہو گیا ہے, اور کے پی میں اب تک تقریباً 60 سے زیادہ جو ممبر اسمبلی ہیں انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی ہے. پنجاب سے بھی لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں, وفاق سے بھی لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں. گزشتہ روز ہم نے پریس کانفرنس دیکھی, وہاں پہ سید حامد رضا صاحب بھی تھے, اس کے علاوہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی تھے, اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی تھی, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے متفقہ یہ فیصلہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی جو شیرانی گروپ ہے ان کے ساتھ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے معاملات چلتے رہے, ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ مختلف جو ہے وہ نقطۂ نظر کے لوگ, مختلف جو فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ, مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ, اور مختلف سوشل کلاسز سے تعلق رکھنے والے لوگ, وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو رہے ہیں. اور میں نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ یہ جو ہے پاکستان کی سیاست کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ ہم جو ایک قوم بننے کی بات کرتے ہیں جس میں پنجابی بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں, جس میں سندھی بھی ہیں, بلوچی بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں, گلگت بلتستان کے لوگ بھی ہیں, سرائکی بھی ہیں, مطلب بلوچی بھی ہیں, سارے ہیں. ہم سب جو وہ ایک آئیڈیل ملک بنانے کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم سب مل کے اکٹھے چلیں اور ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کرے, وہ چیز اس وقت آپ کو تحریک انصاف کے اندر نظر آتی ہے. واحد جماعت ہے جو قومی سطح کی ایسی جماعت ہے جس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر مکاتب فکر کے لوگ ہیں, ہر قومیت کے لوگ ہیں, اور مختلف جو نقطۂ نظر رکھنے والے لوگ ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, اور یہ ایک پازیٹو چیز ہے, اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت اسلامی سے بھی وہ اتحاد کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن وہ اتحاد نہیں کر سکے جماعت اسلامی والے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جماعت اسلامی 60 کی دہائی سے کر رہی ہے سیاست, بڑی پاپولر سیاست بھی کرتی ہے, لیکن ان کو کبھی عوام میں اس طرح مقبولیت نہیں ملی. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا موقع تھا عوام کے اندر اپنا جو ہے نا وہ ایک پاپولر ووٹ کو اپنی طرف راغب کرنے کا, اگر اس موقع کے اوپر جماعت اسلامی کھڑی ہو جاتی. جماعت اسلامی کا ایشو یہ ہے کہ یہ عین موقع پہ آ کے نا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, عین موقع کے اوپر آ کے. اس طرح نہیں, آپ کو واضح موقف اپنا رکھنا پڑے گا. اگر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے تو ساتھ کھڑے رہے, جس طرح جو مجلس وحدت مسلمین والے راجہ ناصر عباس کھڑے ہیں, ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہوا نا, ان کے ساتھ علاق نہیں ہوا. کہا گیا کہ جناب پہلے ان کے ساتھ ہوگا, لیکن بعد میں آخری موقع پہ ادھر ادھر سے پریشر آیا کہ اس میں یہ آنسر آ جائے گا, خدا نخواستہ فرقہ واریت کا آ جائے گا. انہوں نے کہا جی جیسا بھی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان کی عوام کی نظر میں, ان کی قدر و منزلت میں, ان کے سیاسی قد میں اضافہ ہوا. جو حرکت جماعت اسلامی نے کی ہے یہ ان کا ایشو رہا ہے. جب یہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد ہو بھی رہا تھا تو میری ایک شخصیت سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ شور ہیں کہ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ چلے گی, اتنا مشکل سٹیپ لے گی. جماعت اسلامی باتیں تو بہت کرتی ہے, لیکن اینڈ موقع کے اوپر آ کے وہ اس طریقے سے وہ جو ہے نا ہوا کے دوسرے رخ پہ وہ زیادہ نہیں چلتے ہیں, تو وہ اسی ہوا کے ساتھ ساتھ اڑتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ اس دفعہ جماعت نے یہ کہا. میں نے کہا جی چلیں دیکھ لیں, اور وہی ہوا. اگلے دن جماعت اسلامی نے کہا کہ جناب نہیں, ہمیں وہاں کا کہا گیا تھا, ہمیں وہاں کا کہا گیا تھا, لہذا ہم علیحدہ ہو رہے ہیں. لیکن راجہ ناصر عباس صاحب تو علیحدہ نہیں ہوئے,
باقی لوگ تو علیحدہ نہیں ہوئے، وہ تو ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ وہ تھوڑی سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے کبھی بھی عوام کی سیاست نہیں کی ہے. وہ ان کا کہتے ہیں ہمیشہ اس سے الائنس ہے یا اس سے الائنس ہے. اس وجہ سے وہ اس طرح روٹس نہیں بنا سکیں جو ہے نا، جو جمہوری روٹس ان کو بنانی چاہیے. آلدو کہ ان کے پاس تو سب سے بڑا جو ہے وہ چیز ہوتی ہے، وہ ہر جگہ پہ ان کی اپروچ ہے، ہر جگہ پہ وہ جاتے ہیں. دور دراز علاقوں میں ان کو کہا جائے تو ان کی تنظیمیں بھی آپ کو نظر آئیں گی. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان نے مذہب کارڈ استعمال کر لیا اور مذہب کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کر لیا. بھائی سب اگر مذہب کارڈ کا الزام ہے تو جو مذہبی جماعتیں ہیں ان سے زیادہ کون اس کارڈ کو استعمال کر سکتا ہے یا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پر پھر بھی عوام کیوں نہیں ان کی طرف جاتے؟ مسئلہ وہی ہے کہ وہ عوامی سیاست نہیں کرتے. وہ ہوا کے ان کے جو پر ہیں وہ میرے خیال میں وہ خود ان کو ہلانے کے لیے اس طریقے سے تیار نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا ہی ہمیں اڑائے گی. نہیں، آپ اپنے پر تھوڑے اوپر نیچے کریں، یقین کریں آپ خود بھی بہت اوپر اڑ سکتے ہیں اور بڑا اچھا اڑ سکتے ہیں. ہر سیاسی جماعت اڑ سکتی ہے. عوام کا جو ذہن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، صرف عوام کا رخ نہ دیکھا کریں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.